کیا ہے اور عید کو کیسے ہمیں منانا ہے۔ جہاں ہمیں اللہ کی مرضی ہے بس وہی کرنا ہے، جہاں اللہ کی مرضی نہیں اس بات سے ہمیں رکنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے عید کا۔ تو لہٰذا اگر ہم قربانی کے تناظر میں دیکھیں کہ جہاں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ جس چیز سے ہمیں اللہ ناراض ہو جائے تو ہم کیوں کریں وہ۔ لہٰذا عید سادگی سے منائیں، سنت رسول کے مطابق منائیں۔ اور اگر ابھی کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے میں تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کی طرف سے آنے والی عید البقر کے موقع پر پوری کائنات اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں، یہی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس عید کو پوری عالمی انسانیت کے لیے امن و سکون کا پیغام لے کر کے ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی وساطت سے مختصر قربانی کے حوالے سے عوام اسلام واقف ہو جائیں۔ تو آپ کا جو سوال ہے قربانی کا فلسفہ، چونکہ قربانی کا اگر ہم لغوی یا لفظی معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر لینا، خرچ کرنا۔ اور جہاں تک ہم قربانی آج عید البقر کے موقع پر اگر ہم قربانی کی گفتگو کریں تو یہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور علیہ السلام کی آمد اور ان کی ولادت سے پہلے تقریباً 3500 سال پہلے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے تحت ایک آزمائش کے تحت اپنے چہتے بیٹے اور جو ان کے بڑھاپے میں ان کو اللہ نے عطا فرمایا، اس بیٹے کی قربانی انہوں نے دی۔ حالانکہ وہ ذبح تو ہوئے نہیں، لیکن ایک عظیم آزمائش خلیل اللہ پر آئی اس وقت بیٹے کی قربانی، چونکہ وہ پیغمبر تھے۔ اللہ نے ان کو خواب میں بار بار یہ حکم دیا کہ تم بیٹے کو میری رضا کے لیے ذبح کرو، قربان کرو۔ تو چونکہ پیغمبر کا خواب حق ہوتا ہے، اس میں خدا بچائے شیطان کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ہے، لہذا انہوں نے اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بیٹے کو تیار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کے لیے تیار کیا، اور بیٹا بھی ایک پیغمبر کا بیٹا، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھنے والا۔ اقبال نے کیا خوب فرمایا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے اسماعیل کو کس نے آداب فرزندی، کہ یہ کسی مکتب میں اس کی تربیت ایسی ہو گئی تھی یا کسی اللہ کے محبوب بندے نے اس پر کوئی ایسی نظر ڈالی تھی کہ آداب فرزندی میں یہ بڑے کامیاب ہو گئے۔ خلیل اللہ باپ نے جیسا کہا ویسا ہی اپنی گردن کو اللہ کی مرضی کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ ہے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کا بدلہ یہی رکھا، جب وہ کامیابی ہو گئی، اس کو مطلب وہ ذبح تو ہوئے نہیں، لیکن اس کو جو حکم ملا اس حکم کو کے مطابق انہوں نے بیٹے کی گلے پر اس کے حلق مبارک پر چھری رکھ لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم تم اپنی مقصد میں کامیاب ہو گئے، جو ہم نے تم کو امتحان کیا اس میں تمہیں کامیابی مل گئی، تو لہٰذا اس کا ہم عظیم بدلہ تمہیں دے دیں گے۔ تو یہی عظیم بدلہ اس کا ہے کہ اب صبح قیامت تک یہ ایک عظیم بدلہ ہے ان کا، کیونکہ عظیم قربانی انہوں نے پیش کی۔ بیٹے کے گلے پر اللہ کے حکم کے مطابق چھری رکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور بڑی کامیابی ہوئی اس کو امتحان میں۔ تو اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ صبح قیامت تک جتنی بھی قربانیاں کی جائیں گی اسی کی یاد میں کی جائیں گی۔ اور اس کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کیا ما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضحیہ، یا رسول اللہ یہ قربانیاں ہے کیا؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ تو خلیل اللہ کی سنت ہی کو قربانی قرار دیا گیا، تو ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک فلسفہ یہ بھی کہ جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا بھی ہے اور اس کی یادیں ہمیشہ تازہ رہتی ہیں۔ یہ ہے قربانی کا مین فلسفہ کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت بڑا اجر ثواب ہے۔ تو پہلا پیغام یہی ہے
کہ مومن وہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے سامنے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ ہیں اصل پیغام. چاہے بیٹے کی قربانی تک بھی دینی پڑے گی اللہ کی مرضی کے لیے، تو مومن وہی ہے کہ جو یہ بیٹے کی قربانی بھی بلا دریغ دے دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں کوئی نام و نمود نہیں ہونا چاہے. یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک پیغمبر نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ لی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح ارشاد فرماتا، جیسا کہ میں نے کہہ دیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت میرے پاس آتا ہے، نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون، بلکہ تقوی. یہ دل کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی اس میں ہونی چاہیے بس. اور جہاں تک آج قربانی، چونکہ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے تو ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیسے چلنا کیسے نہیں چلنا. ہمارے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. انہوں نے ہمیں جائز و ناجائز تفصیلاً بتا دیا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور عید کو کیسے ہمیں منانا ہے. جہاں ہمیں اللہ کی مرضی ہے بس وہی کرنا ہے، جہاں اللہ کی مرضی نہیں اس بات سے ہمیں رکنا ہے. تو یہ سب سے بڑا پیغام ہے عید کا. تو لہٰذا اگر ہم قربانی کے تناظر میں دیکھیں کہ جہاں ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کی قربانی دینی پڑتی ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہے کہ جس چیز سے ہمیں اللہ ناراض ہو جائے تو ہم کیوں کریں وہ. لہٰذا عید سادگی سے منائیں، سنت رسول کے مطابق منائیں. اور اگر